السلام علیکم خواتین حضرات. فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا 38واں لیکچر. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے لمیٹڈ کمپنیز کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ لمیٹڈ کمپنیز کس کس قسم کی ہوتی ہیں، وہ وجود میں کیسے آتی ہیں، ان کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے، میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسیشن جو اس کانسٹیٹیوشن کا کے دو اہم ڈاکیومنٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا تھا. آپ کو یہ بتایا تھا کہ جی کمپنی کو سیٹ اپ کیسے کیا جاتا ہے. آپ کو میمورینڈم میں آبجیکٹس کلاز کی اہمیت اور آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں جو انٹرنل گورننس ہوتی ہے کمپنی کے اندر اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا. آپ کو ایشوڈ شیئر کیپٹل، آتھرائزڈ شیئر کیپٹل کے بابت بتایا گیا. وہ قوانین جو لمیٹڈ کمپنیز کو ریگولیٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ کمپنیز آرڈیننس ہے 1984 کا. اس کا ریگولیٹر جو ہے وہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے. اس کے علاوہ جو اکاؤنٹس بنتے ہیں لمیٹڈ کمپنیز کے، وہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز کے حساب سے بنتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹس ایشو کرتی ہے اور ان کو انکارپوریٹ کیا، ان کو اڈاپٹ کرتی ہے SECP سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. ہم نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر سٹینڈرڈز اور لوکل لا کے درمیان کوئی تضاد موجود ہو تو جو لوکل لاز ہیں، لوکل کارپوریٹ لاز جو ہیں وہ پریویل کرتے ہیں اور اس کے حساب سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس وغیرہ بنائی جائیں گی. اسی کے ساتھ ہم نے آپ سے شیئر کیپٹل کی بات کی تھی. آتھرائز شیئر کیپٹل کیا ہوتا ہے، ایشوڈ شیئر کیپٹل کیا ہوتا ہے، شیئرز کیا ہوتے ہیں. شیئرز پریمیم اور ڈسکاؤنٹ پہ بھی ایشو ہو سکتے ہیں اگر اجازت لے لی جائے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن سے. تو یہ تمام باتیں اور اس کے علاوہ ہم نے آپ کو بیلنس شیٹ کے بارے میں، آپ کو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو بنتا ہے اس کے بارے میں، اور جو دوسری اسٹیٹمنٹس ہیں مثال کے طور پہ اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی، کیش فلو اسٹیٹمنٹ اور نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس، ان کے بارے میں مختصراً بتایا تھا. اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی کی تفصیل دوبارہ سے ہم پیش کرنا چاہیں گے تاکہ یہ ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے جو کہ اسٹینڈرڈز اور کمپنیز آرڈیننس کے حساب دونوں سے ہی شاید جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن اسٹینڈرڈز میں اس کی ترتیب قدرے مختلف ہے. کمپنیز آرڈیننس میں اس کی ریکوائرمنٹ یا اس میں جو چیزیں شامل کی جاتی ہیں وہ قدرے مختلف ہے. بہرحال اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی جو ہے وہ ایٹ اے گلانس ایک شیئر ہولڈر کو یا کسی دوسری پارٹی کو جو کہ اس کمپنی میں انٹرسٹ رکھتی ہو یا انٹرسٹ کریٹ کرنا چاہتی ہے اس کمپنی کے اندر، آئدر ایز اے سپلائر، ایز اے لینڈر اور ایز این انویسٹر، تو اس کے لیے ایٹ اے گلانس پتا چل جاتا ہے اسے اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی دیکھ کے کہ شیئر ہولڈرز کے فنڈز کی انویسٹمنٹ کیا ہے اور اس کی ترتیب کیا ہے کہ شیئر کیپٹل کتنا آیا، شیئر پریمیم کتنا ہے، اگر کوئی ریزروز کمپنی نے کریٹ کیے ہوئے ہیں تو وہ کیا ہیں اور ان کی نوعیت کیا ہے، اور یہ کہ جی آج تک کتنا پروفٹ اینڈ لاس جو ہے وہ کیری فارورڈ کیا جا رہا ہے، ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوا، ان اپروپریٹڈ پڑا ہوا ہے. تو یہ ہمیں ایٹ اے گلانس جو ہے وہ کمپنی کی ایکوٹی انویسٹمنٹ کے بارے میں
یعنی وہ تمام انویسٹمنٹ جو کہ شیئر ہولڈرز نے کی ہوئی ہے، وہ تمام لوگ جو اس کمپنی میں شیئرز رکھتے ہیں، ان کی انویسٹمنٹ کی ترتیب جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے. شیئر کیپٹل جب بات کرتے ہیں ہم، تو یہاں پہ آتھرائزڈ شیئر کیپٹل کی بات نہیں کرتے، ہم ایشوڈ شیئر کیپٹل کی بات کرتے ہیں کہ وہ شیئرز جو ایشو ہوئے ہیں، جو لوگوں کو دیے گئے ہیں بعوض پیسے کے یا ٹرانسفر آف ایسٹس کے، جو بھی ایشو کیے ہیں ہم نے شیئرز، آتھرائزڈ شیئر کیپٹل کے کیپ میں جو لمٹ ہے اس میں رہتے ہوئے جتنے شیئرز آج تک ایشو کیے گئے ہیں. اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ لیکچر میں آپ سے کہا تھا کہ جی لمیٹڈ لائبلٹی کا کانسیپٹ ہے کمپنیز کے اندر. لمیٹڈ کس حوالے سے ہیں؟ لمیٹڈ شیئر کیپٹل کے حوالے سے ہیں. جتنے آپ کے شیئرز ہیں، 10 شیئرز ہیں اگر ایک کمپنی میں، 1 شیئر ہے آپ کا ایک کمپنی میں، 100 ہیں، 1,00,000 شیئرز ہیں، تو اسی حوالے سے آپ کی لائبلٹی جو ہے وہ لمٹ ہو جاتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کمپنی کو گھاٹا ہوتا جائے اور کمپنی ایسی پوزیشن میں آ جائے کہ جی اس کو بند کرنا پڑ جائے، تو آپ کا نقصان جو ہے جتنی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے اس کمپنی کے اندر اس حد تک ہوگا. یعنی ₹1,00,000 تک ہوگا، 10 لاکھ تک ہوگا، کروڑ تک ہوگا، جو بھی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس حد تک ہوگا. یہ نہیں کہ تمام کی تمام لاس جو ہے وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گی. جبکہ سول پروپرائٹر اور پارٹنرشپ میں یہ تھا کہ جو لاس ہے وہ مالک یا مالکان کو، پارٹنرز کو برداشت کلی طور پہ ٹوٹلی کرنا پڑتی ہے. تو لمیٹڈ کمپنی کے اندر لائبلٹی جو ہے وہ اس لحاظ سے لمٹ ہو جاتی ہے. تو اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی ایٹ اے گلانس ہمیں شیئر ہولڈرز کی جو انویسٹمنٹ ہے، جو انہوں نے خود ڈائریکٹلی کی ہوئی ہے، اور جو کمپنی کے پروفٹس سالہ بسال ان کی یوٹیلائزیشن ہے کہ جی اس میں سے کتنا پیسہ شیئر ہولڈرز نے کمپنی کے اندر واپس لگایا ہے یا کمپنی میں رکھا ہوا ہے آئندہ استعمال کے لیے. کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ جی پروفٹ جو ہے وہ تمام کا تمام شیئر ہولڈرز میں تقسیم ہو سکتا ہے، لیکن عقل، دانش، پروڈنس یہی چیز کہتی ہے کہ سارے کا سارا پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ جی کمپنی کی آئندہ ضروریات کو مد نظر رکھا جائے، اور جو پروفٹ ہو رہا ہے اس میں سے کچھ حصہ جو کہ شیئر ہولڈرز ڈٹرمن کریں گے، جس کا فیصلہ شیئر ہولڈرز کریں گے کہ کتنا حصہ ان پروفٹس میں سے وہ آگے کیری فارورڈ کرنا چاہیے. کیونکہ کمپنی اگر کاروبار کر رہی ہے تو اس نے ایکسپینڈ کرنا ہے، اس کو نئی مشینری کی ضرورت ہے، اس نے اپنے پروڈکٹ رینج کو شاید بڑھانا ہوگا، اس نے اپنا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک بڑھانا ہوگا، اس نے نئی ایجادات سے شاید فائدہ اٹھانا ہے، اس نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہے کہ نئے پروڈکٹس بنانے کی کوشش کرنی ہے یا نئی ترکیب ڈھونڈنی ہے کہ جی کس طریقے سے اپنے پروڈکٹس کی کوالٹی کو بہتر کیا جائے. تو اس سب چیز کے لیے پیسہ جو ہے وہ ضرورت ہوتا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ ہر دفعہ کمپنی جو ہے وہ شیئر ہولڈرز کے پاس جائے اور کہے کہ جی ہمیں اب اور پیسہ دے دیجئے، مناسب یہ ہوتا ہے کہ جو ہم پروفٹ یا منافع کما رہے ہیں اسی میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ ان کاموں کے لیے جو کہ ہم فورسی کر سکتے ہیں اس کے لیے علیحدہ کر دیا جائے. اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی کو جس وقت ہم مزید اس پہ غور کریں تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی پروفٹس کے اندر سے ڈویڈنڈ کے طور پہ کتنا پروفٹ جو ہے وہ تقسیم کیا گیا، اس کے باقی جو کچھ رہ گیا تھا اس کو ہم نے
کس ریزرو میں یا اسی میں، کیونکہ پروفٹ اینڈ لاس جو ہے، جو اگر بچ بھی جاتا ہے ان اپروپریٹڈ جس کو کہتے ہیں یا انڈسٹریبیوٹیڈ کہتے ہیں، وہ آئندہ سالوں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے شیئر ہولڈرز کے درمیان. تو جب ہم خاص مقاصد کے لیے یا جنرلی کسی اس مقصد سے یا اس اپنے یہ اندازہ کر کے کہ جی آئندہ ہمیں شاید یہ 4 5 6 مختلف کاموں کے لیے پیسہ چاہیے ہوگا، اور بجائے اس کے کہ ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں شیئر ہولڈرز میں، ہم وہی پیسہ جو ہے وہ جن ریزروز میں ٹرانسفر کرتے ہیں، پھر ان ریزرو کی تفصیل جو ہے وہ دی جاتی ہے، جس میں کہ جنرل ریزرو بھی ہو سکتا ہے، کیپٹل ریزرو بھی ہو سکتا ہے. فکسڈ ایسٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے آپ پیسہ جو ہے وہ اپنے پروفٹس میں سے علیحدہ کر سکتے ہیں اور اس کو اس پرپز کے لیے رکھ سکتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ ریزرو میں لے جاتے ہیں پیسہ کے علاوہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں جو پیسہ پڑا ہوا ہے، انڈسٹریبیوٹیڈ جو پڑا ہوا ہے یا جنرل ریزرو میں جو پڑا ہے، اگر کیپٹل ریزرو میں ہے یا فکسڈ ایسٹ ریپلیسمنٹ میں ہے یا اس قسم کی کسی چیز میں ہے، تو وہ تو ایک اسپیسیفائڈ پرپز کے لیے ہوگا، وہ ڈسٹریبیوٹ آئندہ نہیں ہو سکتا. جہاں تک جنرل ریزرو اور انڈسٹریبیوٹیڈ یا ان اپروپریٹڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کا تعلق ہے، وہ آئندہ بھی تقسیم ہو سکتے ہیں. تو یہاں سے ہمیں پچھلے سال کی کارکردگی اور کرنٹ سال کی کارکردگی جو ہے کمپنی کی، اس کے بابت پتہ چل جاتا ہے اور شیئر ہولڈر کی انویسٹمنٹ کمپنی میں پتہ چل جاتی ہے. ایک اور جو اس میں ایکوٹی کا حصہ ہے جو اکاؤنٹ، وہ شیئر پریمیم اکاؤنٹ کہلاتا ہے. شیئر پریمیم اکاؤنٹ، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ لیکچر میں نے آپ سے کہا تھا کہ جی شیئرز پریمیم پہ، یعنی ان کا جو فیس ویلیو ہوتا ہے، اگر 10 روپے کا شیئر ہے تو آپ اس کو 10 روپے کی بجائے اگر 12 روپے پہ اگر آپ اس کو شیئر ہولڈرز کو آفر کرتے ہیں، اور وہ شیئر ہولڈرز وہ ایکسٹرا 2 روپے آپ کو اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ کمپنی کی کارکردگی پچھلے سالوں میں بہت اچھی رہی، اور ان کو توقع یہ ہے کہ جی آئندہ سالوں میں بھی اس کی جو کارکردگی ہے کمپنی کی، وہ اس مینجمنٹ کے تحت کے ذریعے جو ہے وہ اچھی کارکردگی ہی پیش کرے گی. اس لیے وہ اس بات پہ راضی ہے کہ آپ کو کمپنی کو وہ فیس ویلیو سے بڑھ کر جو ہے وہ پریمیم دے رہے ہیں شیئرز پہ، کہ ہاں ہم یہ پریمیم بھی دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ یہ کمپنی کی کارکردگی جو ہے اس سے شیئر ہولڈر جو ہے وہ مطمئن ہے. تو جہاں پہ فیس ویلیو سے زیادہ آپ کو رقم حاصل ہوتی ہے وہ شیئر پریمیم کہلاتا ہے. شیئر پریمیم جو ہے وہ آپ ڈسٹریبیوٹ اس طریقے سے نہیں کر سکتے کہ جیسے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں شیئر ہولڈرز میں. وہ صرف ایک ہی طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. وہ طریقہ کیا ہے کہ جس وقت کمپنی یہ فیصلہ کرے کہ جی ہم نے اپنے شیئر ہولڈرز کو بونس شیئرز دینے ہیں. اب یہ بونس شیئرز کیا ہوتے ہیں؟ بونس شیئر یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپنی اپنے ایک طریقے سے پروفٹ میں سے بجائے اس کے کہ اس کو ڈیویڈنڈ، کیش ڈیویڈنڈ دے، وہ شیئرز جس کا ویلیو 10 روپے ہے، وہ پورا 10 روپے خود کمپنی ادا کرتی ہے، لیکن شیئرز جو ہے وہ شیئر ہولڈر کو تقسیم کر دیتی ہے کہ ان کی جو ایگزسٹنگ ہولڈنگ ہے اس کے حساب سے. تو ایک طریقے سے وہ بھی ڈسٹریبیوشن آف پروفٹ ہے. وہ ڈسٹریبیوشن اگر جس وقت کرنی ہو، یا بونس شیئرز جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ جی ایشو کرنے ہو، تو وہ بونس شیئرز جو ہیں وہ اس شیئر پریمیم اکاؤنٹ میں سے ایشو کیے جا سکتے ہیں، اس اکاؤنٹ میں سے جاری کیے جا سکتے ہیں. ورنہ اس کے علاوہ شیئر پریمیم اکاؤنٹ میں جو پیسے ہوتے ہیں وہ پیسے 2-3 مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ٹو رائٹ آف پریلیمنری ایکسپینسز، یعنی وہ ایکسپینسز جو آپ نے کمپنی کو بنانے میں اور سیٹ اپ کرنے میں جو اخراجات کیے تھے، ان کو اگر آپ چارج آف کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ شیئر پریمیم کے اگینسٹ چارج کر سکتے ہیں.
اس کے علاوہ اگر کمپنی نے کوئی شیئرز ڈسکاؤنٹ پہ ایشو کیے ہیں تو فیس ویلیو اور جو ڈسکاؤنٹڈ ویلیو ہے، یعنی اگر 10 روپے کا شیئر ہے اور اس کو 8 روپے پہ اگر جاری کیا جا رہا ہے تو وہ 2 روپے کا جو فرق ہے وہ بھی اس شیئر پریمیم اکاؤنٹ میں سے پورا کیا جاتا ہے، کیونکہ ایشوڈ شیئر کیپٹل جو ہے وہ ہمیشہ فیس ویلیو کے حساب سے کمپنی کے اکاؤنٹس میں شو کیا جاتا ہے. آپ نے پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے، اسٹاک ایکسچینج پہ کوٹڈ ہے، اس کے کوئی ایشو کرنے میں جو اخراجات آتے ہیں، کیونکہ اس کا ایک بہت طریقہ ہے جو کمپنیز آرڈیننس میں لکھا گیا ہے کہ جی اس کے لیے پراسپیکٹس ایک چیز ہوتی ہے وہ بنائی جاتی ہے، اخباروں میں اشتہار دیے جاتے ہیں، ایپلیکیشن کیونکہ پبلک ایٹ لارج ہے جس نے اس کمپنی کے اندر شیئرز جو ہیں وہ شیئرز جو ہیں وہ انویسٹ کیے ہوئے، سو پبلک ایٹ لارج کو آفر کیا جا رہا ہے وہ شیئرز، نئے شیئرز جو آفر کیے ہیں، تو اس پہ اخراجات ہوتے ہیں. وہ تمام اخراجات جو ہیں وہ بھی شیئر پریمیم اکاؤنٹ اگر موجود ہو تو اس میں سے اس کے اگینسٹ آپ اس کو چارج کر سکتے ہیں یا رائٹ آف کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں کریں. بونس ایشوز یا بونس شیئرز کا ذکر میں آپ سے پہلے کر چکا ہوں. اس کے علاوہ ایک اور جو یوزج ہے جو کمپنیز آرڈیننس ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ شیئر پریمیم اکاؤنٹ ہم جس پرپز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، وہ ہے کہ جی اگر ہم ایک چیز ہوتی ہے ڈیبینچرز، ان ڈیبینچرز کو جس وقت واپس کر رہے ہوتے ہیں یا اس پہ جو پریمیم ہم دے رہے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ہم اس شیئر پریمیم اکاؤنٹ کے اگینسٹ پھر آف سیٹ کر سکتے ہیں. ڈیبینچرز کیا ہوتے ہیں یہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن فی الوقت یہ ذہن میں رکھیے کہ پریمیم جو ریڈیمپشن یا ڈیبینچرز کی واپسی پہ جو پریمیم دیا جاتا ہے یا پریمیم دیا گیا ہے وہ اگر کوئی دیا گیا ہے تو اس کو آپ شیئر پریمیم اکاؤنٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ سیٹ آف کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی پانچویں چیز کے لیے شیئر پریمیم اکاؤنٹ جو ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اب بات آئی ری ویلیویشن ریزرو کی. ری ویلیویشن ریزرو جو ہے، پہلی بات تو میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ کمپنیز آرڈیننس کے حوالے سے ری ویلیویشن ریزرو جو ہے وہ ایکوٹی کا حصہ نہیں ہے. انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز کے حوالے سے ری ویلیویشن ریزرو جو ہے اس کو اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی کے اندر دکھایا جاتا ہے. لیکن جیسا کہ پہلے کہا میں نے، کیونکہ کمپنی لا پاکستان کا جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کو دکھایا جائے وہاں پہ، لہذا اس کو ہمیں نہیں دکھانا چاہیے اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی میں، کیونکہ لوکل لا جو ہے وہ پریویل کر رہا ہے. اور اگر آپ دکھاتے بھی ہیں، کہاں دکھائیں گے؟ آپ بیلنس شیٹ پہ نہیں دکھا سکتے. بیلنس شیٹ پہ تو آپ نے کمپنیز لا کے حساب سے جو فارمیٹ کمپنیز آرڈیننس کے اندر دیا گیا ہے، اس کے شیڈیولز میں دیا گیا ہے، اس کے حساب سے آپ نے اس کو ترتیب دینا ہے. آپ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں جو کہ ایکسپلینٹری نوٹس ہوتے ہیں، یعنی تفصیل جہاں پہ ان آئٹمس کی جو کہ بیلنس شیٹ میں آ رہے ہیں وہ جہاں پہ آپ بیان کرتے ہیں نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں، وہاں پہ آپ جو ہے وہ آپ یہ چیز جو ہے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز کے حساب سے اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی کا یہ بیلنس ہے، کمپنیز آرڈیننس کا یہ ہے، اور اس کی ریکنسیلیشن شاید یہ ہے ان دونوں فگر. کیوں کہ جو نوٹس ہیں وہ تفصیلی نوٹس ہیں، وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ بیلنس شیٹ میں کیا آئٹمس ہیں، لہذا ان نوٹس میں جو فگرز آ رہی ہیں ان کا ریکنسائل ہونا، ان کا ایگریمنٹ بیلنس شیٹ کے اندر جو فگرز موجود ہیں اس سے ضروری ہے. ری ویلیویشن ریزرو جو ہے وہ بھی آپ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. آپ اگر ری ویلیویشن کی کبھی کوئی لاس ہوتی ہے وہ آپ اس کے اگینسٹ آف سیٹ کر سکتے ہیں، یا جس وقت ایسٹ واقعتاً بیچا جائے
ایکچولی ڈسپوز آف کر دیا جائے تو اس وقت اس میں سے وہ اماؤنٹ جو کہ اس سے متعلق ہو ریویلویشن ریزرو وہ آپ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ ریویلویشن ریزرو کو کسی چیز کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. کیش فلو اسٹیٹمنٹس کی اب بات کرتے ہیں کیونکہ میرا خیال ہے ہم نے کافی وقت اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی کے بارے پہ لگایا. اب کیش فلو اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کے اندر ہم کیا شو کرتے ہیں اور یہ بھی ایک اسینشل پارٹ ہے ایک کمپنی کی ٹوٹل سال کے بعد جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی جاتی ہیں ان کا ایک بڑا اسینشل پارٹ ہے. کیش فلو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سال کے دوران کیش ریسورسز جو ہیں ان کی موومنٹ کیا تھی, یعنی کتنا کیش آیا, اس کو استعمال کیسے کیا گیا, کہاں سے آیا اور کیسے اس کو اپلائی کیسے کیا گیا. کیش فلو کو ہم بہت تفصیل سے اگلے کچھ لیکچرز میں اسٹڈی کریں گے. اس وقت صرف یہی ہے کہ جی یہ ایک انٹیگرل پارٹ ہے, ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا اور اس کو شو کرنا بہت ضروری ہے. نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس کی میں نے بات کی. نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس جو ہیں یہ بھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا ایک حصہ ہیں اور اتنا ہی امپورٹنٹ حصہ ہیں کہ جتنا کیش فلو اسٹیٹمنٹ ہے یا اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی ہے. نوٹس کے اندر بہت ساری تفصیل دی جاتی ہے. اب کیوں دی جاتی ہے؟ پہلے تو یہ بات ہے کمپنی کے معاملات کو چلانے, اس کے جو ایگریمنٹس ہوئے سال کے دوران, اس میں جو بینکوں کے ساتھ کسی اور کے ساتھ ہر ایک جو بھی کام ہوا, اب اس تمام تر کی تفصیل جو ہے وہ تو ایک شیئر ہولڈر کو معلوم نہیں ہے. شیئر ہولڈر کے پاس تو سال کے آخر میں جو اینوئل اسٹیٹمنٹس ہیں, فائنینشیل اکاؤنٹس ہیں, آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہوں گے وہ جو ان کے پاس جاتے ہیں اور اس سے انہوں نے یہ انفارمیشن یا اپنے آپ کو انہوں نے انفارم کرنا ہے کہ کمپنی نے سال کے دوران کیا کیا. لہذا وہ تمام آئٹمس جو کہ بیلنس شیٹ میں اپیئر ہو رہے ہیں اور بہت سارے آئٹمس جو کہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں نظر آتے ہیں ان کی ایکسپلینیشن, ان کا بریک اپ, ان کے بارے میں تفصیلات کہ اگر کوئی لونز لیے ہیں یا لیز کیا ہے یا کوئی اور کسی قسم کے ارینجمنٹس کیے ہیں تو ان تمام تر کی تفصیل جو ہے آپ کو جو ہے وہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں دینی ہوتی ہے تاکہ یہ شیئر ہولڈرز اور وہ پبلک جو کہ آپ کی کمپنی میں آئندہ انویسٹمنٹ کرنا چاہے, یہ تمام لوگ, وہ بینکس, وہ تھرڈ پارٹیز, سپلائرز, آپ کے کسٹمرز, وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ کمپنی کو کس طریقے سے اور کن ٹرمز پہ چلایا جا رہا ہے. یہ ریکوائرمنٹ جو ہے یہ کمپنیز آرڈیننس کی بھی ہے, یہ ریکوائرمنٹ جو ہے یہ اسٹینڈرڈس کی بھی, اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کی بھی ہے. تفصیلات جو ہمیں بیان کرنی پڑتی ہیں نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں, کمپنی کا بزنس کیا ہے, سب سے پہلے تو یہ بات لکھی جانی ہوتی ہے. کمپنی نے جو اکاؤنٹس بنائے ہیں وہ کن پالیسیز کے تحت بنائے ہیں, وہ اکاؤنٹنگ پالیسیز کیا ہیں کمپنی کی. یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب سٹاکس اور انوینٹریز کی بات کر رہے تھے اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ سٹاک ویلیو کرنے کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں, فکسڈ ایسٹس پہ ڈپریسیشن چارج کرنے کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں. تو کمپنی نے جو پالیسی اڈاپٹ کی ہے وہ پالیسی ان کو بیان کرنی پڑے گی کہ ان تمام مختلف طریقہ کار یا مختلف آلٹرنیٹیوز میں سے کون سا آلٹرنیٹیو یا کون سے آلٹرنیٹیوز کمپنی کی مینجمنٹ نے اختیار کیے ہیں, اور پھر یہ کہ وہ جو پالیسیز ہے وہ سالہ بہ سال آپ اپلائی کرتے رہتے ہیں, ان میں چینج اگر آتی ہے تو پھر اس کی بابت بھی آپ کو
نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں تفصیلاً بیان کرنا پڑتا ہے کہ یہ چینج کیوں آئی. اور اس کے علاوہ مثلاً کاسٹ آف سیلز ہے اگر پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں، تو اس کے کمپوننٹس کیا ہیں، وہ کیسے بنا، کیسے ارائیویٹ آپ نے اس فگر کو کیا. ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز ہیں، اس کا بریک اپ کیا ہے. سیلنگ ایکسپنسز ہیں، اس کا بریک اپ کیا ہے. فکسڈ ایسٹس ہیں تو ان کی تفصیل کیا ہے. سال کے دوران کتنے نئے فکسڈ ایسٹس آپ نے خریدے، کتنے بیچے، ان پہ ڈپریسیشن کیا ہے، ڈپریسیشن کیا پالیسی کے حساب سے دی جا رہی ہے. لونز ہیں، بینکوں سے آپ نے اگر قرض لیے ہیں، کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے قرض لیے ہوئے ہیں، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں، کتنے سال کے لیے وہ قرض لیا گیا ہے، کس ریٹ آف مارک اپ یا پروفٹ کے اوپر وہ قرض لیا گیا ہے. تو یہ تمام، اور کیا کیا پراپرٹیز آپ نے جو ہے وہ سیکیورٹی کے طور پہ ان بینکوں کو، ان فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو، لیسنگ کمپنیز میں بھی ہو سکتی ہیں، ان کو جو ہے وہ آپ نے دیے ہوئے ہیں سیکیورٹی کے طور پہ. تو یہ تمام تر تفصیل جو ہے یہ آپ کو لکھنا پڑتی ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ چونکہ کمپیریٹو فگرز یعنی پچھلے سال کے فگرز جو ہے وہ بھی ساتھ دکھائے جانے ہوتے ہیں، اور وہ فگرز جو ہے وہ نہ صرف بیلنس شیٹ اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی اور کیش میں دکھائے جائے اور کیش فلو اسٹیٹمنٹ میں دکھائے جانے ہیں، بلکہ جہاں تک ممکن ہو وہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں بھی ان کی تفصیل دی جانی ہوتی ہے. اب ہم نے ایک ٹرم پہلے یوز کی تھی، ڈیبینچرز. ڈیبینچرز کیا چیز ہوتی ہیں؟ ڈیبینچرز جو ہے وہ ایک قسم کا ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے کمپنی لون لیتی ہے. کس سے لیتی ہے؟ بینک سے نہیں لیتی، فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے نہیں لیتی، وہ جنرل پبلک سے لیتی ہے. وہ پبلک کو کہتی ہے کہ جی ہمیں اتنے پیسے کی ضرورت ہے، ہم شیئر کیپٹل جو ہے، کیونکہ پرماننٹلی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی، کیونکہ شیئر کیپٹل جو ہے وہ تو پرماننٹ ہو گیا. یہاں پہ ہمیں ایک خاص مدت کے لیے جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ پیسہ چاہیے. پبلک ہمیں یہ پیسہ دے، ہم اس کی ایکنالجمنٹ کرتے ہیں. یہ ڈیبینچر جو ہے یہ ایکنالجمنٹ ہے کہ آپ نے ہمیں پیسہ دیا، اور جس پہ ہم آپ کو پروفٹ دیں گے، کیونکہ آپ نے یہ پیسہ جو ہے ہمیں ایک طریقے سے قرض دے رہے ہیں کمپنی کو. آپ کو اس پہ ایک ریٹ آف مارک اپ یا ریٹ آف پروفٹ جو ہے وہ ملے گا، جو کہ برابر ہونا چاہیے جو مارکیٹ میں جنرلی ریٹ مارک اپ کا یا پروفٹ کا جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کے حساب سے ہونا چاہیے. تو یہ ڈیبینچرز ہوتے ہیں. سو اٹ از این ایکنالجمنٹ آف اے ڈیٹ which is owed by the company to the public at large, and which is for a defined period of time and has a profit rate attached to it. اسی طریقے سے ایک ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹس آج کل ایشو ہوتے ہیں. یہ بھی ایک خاص مدت کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ سرٹیفکیٹس کمپنیاں جاری کرتی ہیں، اور یہ پھر پبلک ایٹ لارج سے جو ہے وہ پیسہ لینے کے لیے جو ہے وہ جاری کیے جاتے ہیں. آج کل اخبارات میں ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹس کا کافی ذکر آتا ہے، اور بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ یہ جاری کر رہی ہیں. سو یہ دونوں طریقے جو ہیں یہ پبلک ایٹ لارج سے، عام پبلک سے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، بجائے اس کے کہ بینک سے لیے جائیں یا کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لیے جائیں، یہ پبلک سے لیے جاتے ہیں. چونکہ یہ پبلک سے لیے جاتے ہیں، اس لیے یہ دونوں جو انسٹرومینٹس ہیں، یہ دونوں فائنینشیل انسٹرومینٹس جو ہیں، یہ دونوں لمیٹڈ کمپنیز، پبلک لمیٹڈ کمپنیز یا لسٹڈ کمپنیز جو ہیں وہ عام طور پہ ان کو جاری کرتی ہیں. اب ہم نے بہت ساری باتیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں ہم نے کی. آئیے ایک ایگزامپل کرتے ہیں لمیٹڈ کمپنیز کے اکاؤنٹس بنانے کے بارے میں.
کہ جی اس کی بیلنس شیٹ ہم کس طریقے سے بنائیں گے، جو انفارمیشن ہمیں دی گئی ہے اس سے، تاکہ کچھ ایکسرسائز اور یہ تمام باتیں جو ہم نے کی ہے ان کو ٹرانسلیٹ ہم کر سکے ان پریکٹس. تو سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ بیٹا پرائیویٹ لمیٹڈ ایک مینوفیکچرنگ کمپنی ہے اور اس کے بارے میں ہمیں یہ انفارمیشن دی گئی ہے جو کہ اس کی بکس یا بکس آف اکاؤنٹ سے حاصل کی گئی ہے. یہ انفارمیشن کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے اس وقت جو سلائیڈ موجود ہے اس پہ دکھائی جا رہی ہے کہ لسٹ آف بیلنسز ہیں ہمارے پاس، مختلف قسم کے یا مختلف انفارمیشن ہے جو ہم نے لی ہے. یہ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ ڈیبٹ ہے یا کریڈٹ ہے، ایک لسٹ ہے. اس کا تعین کرنا کہ یہ بیلنسز ڈیبٹ میں ہیں، یہ کریڈٹ میں ہیں، یہ ہمیں خود کرنا ہے. اس میں سے کون کون سی انفارمیشن جو ہے وہ بیلنس شیٹ میں شو کی جائے گی اور اس کا حصہ بنے گی، کون سی انفارمیشن ایسی ہے جو شو تو کرنی ہے لیکن بیلنس شیٹ کے ٹوٹلز ایڈ اپ کرتے ہوئے اس میں شامل نہیں کی جائے گی. تو یہ تعین جو ہے ہمیں کرنا پڑے گا سب سے پہلے اس لسٹ سے، جو کہ آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پہ موجود ہے. تو سب سے پہلے ہم اس لسٹ میں جو بیلنسز دیے ہوئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ جی کیسے ہم ان کو ٹریٹ کریں. سب سے پہلے ہمیں نظر آتی چیز جو آتھرائزڈ کیپٹل ہے کہ جی وہ 5 لاکھ روپے کا ہے اور ہر شیئر کا ویلیو جو ہے وہ 10 روپے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی نے 50,000 شیئرز جو ہیں 10 روپے فی کس ایشو کیے ہیں. یہ حد ہے اس کیپٹل کی جو کہ یہ لمیٹڈ کمپنی جو ہے ریز کر سکتی ہے کسی بھی وقت. اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ آتھرائزڈ کیپٹل جو ہے یہ کیا بیلنس شیٹ کے ٹوٹلز میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی یہ بیلنس شیٹ کے ٹوٹلز میں نہیں آتا، بیلنس شیٹ پہ دکھایا ضرور جاتا ہے. ویسے اگر آپ چاہیں تو اس کو بیلنس شیٹ پہ نہ دکھائیں، آپ اس کو نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں آپ دکھا سکتے ہیں کہ آتھرائزڈ کیپٹل جو ہے کمپنی کا وہ کیا ہے. اس کی اہمیت صرف اس حد تک ہے، جو فگرز ہیں ایکچوئل ایسٹس ہیں اور لائبلٹیز جو ہیں کمپنی کی اس میں یہ فگر نہیں آئے گی جو آتھرائزڈ شیئر کیپٹل کی ہے. اب دوسری فگر جو ہے وہ پیڈ اپ کیپٹل کی ہے. پیڈ اپ یا ایشوڈ کیپٹل یہ وہ پیسہ ہے یا یہ وہ شیئرز ہیں جو کہ ہم نے ایکچولی ایشو کیے ہیں، جو کہ ہم نے ایکچولی شیئر ہولڈرز کو دیے ہیں اور جن کے عوض ہمیں پیسہ وصول ہوا ہے یا ایسٹس وصول ہوئے ہیں. تو یہ فگر جو ہے پیڈ اپ کیپٹل کی یا ایشوڈ کیپٹل کی، یہ تو ظاہر ہے کہ بیلنس شیٹ میں یہ ایسٹس اور لائبلٹیز کی جس کا ٹوٹلنگ کریں گے ہم تو اس میں یہ آئے گی. اور کیپٹل جو ہے وہ شیئر ہولڈرز نے کمپنی کو دیا ہے. کمپنی جو ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ ایک لیگل پرسن ہے. سو شیئر ہولڈرز نے ایک لیگل پرسن جو کہ کمپنی ہے اس کو پیسے دیے، لہذا کمپنی کی لائبلٹی ہے ایشوڈ کیپٹل، کیونکہ یہ کیپٹل ہو سکتا ہے کبھی لوٹانا پڑ جائے اگر کمپنی کا کاروبار ختم کر دیا جانے کی کوئی فیصلہ ہو. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے اور امید بھی نہیں کرتے شیئر ہولڈرز کے کبھی ایسی پوزیشن آئے گی. بہرحال اکاؤنٹس کے حوالے سے ایشوڈ یا پیڈ اپ کیپٹل جو ہے وہ لائبلٹی ہے اور لائبلٹی جو ہوتی ہے وہ ایک کریڈٹ بیلنس ہوتا ہے. سو یہ فگر تو کریڈٹ میں ہے.
تیسری فگر جو ہے وہ ڈیبینچرز کی ہے. اب ڈیبینچرز جو ہیں، جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا کہ ہم نے پبلک ایٹ لارج سے ہم نے قرض لیا ہے، سو یہ بھی لائبلٹی ہے، کمپنی کی لائبلٹی ہے. اور یہ چونکہ لائبلٹی ہے اس لیے یہ بھی کریڈٹ بیلنس ہے. اس کے بعد لینڈ، بلڈنگ، موٹر وہیکلز، فرنیچر، یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ فکسڈ ایسٹس ہیں. اور ایسٹس جو ہیں وہ بیلنس شیٹ اور بکس کے اندر وہ ڈیبٹ بیلنسز ہوتے ہیں اور وہ ایسٹس ہوتے ہیں. تو یہ تینوں اکاؤنٹس جو ہیں یہ ڈیبٹ ہے بیلنسز. اس کے بعد ہمیں ایکومولیٹڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی فگر ہے. اب یہ جو ایکومولیٹڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی فگر ہے اس کے بارے میں ذرا فیصلہ کرنا مشکل ہے ایسے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیبٹ میں بھی ہو سکتا ہے اور کریڈٹ میں بھی ہو سکتا ہے. اگر ڈیبٹ میں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ لاس ہے، اور اگر کریڈٹ میں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ پروفٹ ہے. اور ایکومولیٹڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروفٹ جو کہ پچھلے سالوں سے آگے کیری فارورڈ ہو رہا ہے اور شیئر ہولڈرز میں تقسیم نہیں ہوا. تو اس فگر کے بارے میں فی الوقت تو ہم آپ سے نہ یہ کہہ سکتے کہ یہ ڈیبٹ ہے اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کریڈٹ ہے. اس کے لیے ہمیں ٹرائل بیلنس ان تمام فگر سے بنانا ہوگا، اور ٹرائل بیلنس جب بنائیں گے تو پھر یا ڈیبٹ سائڈ کریڈٹ سائڈ سے کم ہوگی تو یہ فگر ڈیبٹ سائڈ پہ آئے گی. اگر ڈیبٹ سائڈ زیادہ ہے کریڈٹ سائڈ سے تو یہ فگر کریڈٹ سائڈ پہ آئے گی. اس کا مطلب ہے کہ یہ پروفٹ کی فگر ہے. تو یہ ہمیں انتظار اس کا کرنا پڑے گا جب تک ہم ٹرائل بیلنس مکمل نہیں کر لیتے. اس لیے اگلی فگر پہ چلتے ہیں. اسٹاک اینڈ ٹریڈ، ڈیٹرز. اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں، ڈیٹرز وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں پیسہ دینا ہے، لہذا ہمارا ایسٹ ہے. اسٹاک ہمارا ایسٹ ہے، یہ وہ مال ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے گودام میں پڑا ہے، جس کو ہم ابھی بیچ نہیں سکے، ڈسپوز نہیں کر سکے یا استعمال نہیں کر سکے. تو اسٹاک اور ڈیٹرز بھی ایسٹ ہے، اور چونکہ وہ دونوں ایسٹ ہے تو یہ دونوں فگرز بھی ڈیبٹس ہیں یا ڈیبٹ بیلنسز ہیں. جنرل ریزرو، جنرل ریزرو جو ہے وہ ہم پروفٹ فار دا ایئر کو ڈیبٹ کر کے، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر کے ہم کریٹ کرتے ہیں. اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی کے حوالے کو اگر آپ ذہن میں لے آئیں تو آپ کو یہ یاد ہے کہ جی اس میں ہم نے اس کو ایکوٹی کا حصہ دکھایا تھا. جب ہم اس کو ایکوٹی کا حصہ دکھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک کریڈٹ بیلنس ہے، اور چونکہ یہ کریٹ ہوتا ہے پروفٹ اینڈ لاس اویلیبل فار اپروپریشنس میں سے، لہذا ڈیبٹ پروفٹ اینڈ لاس اپروپریشن ہے، کریڈٹ جنرل ریزرو اکاؤنٹ ہے، لہذا یہ بھی ایک کریڈٹ بیلنس ہے. کریڈیٹرز وہ لوگ ہیں جن کو ہم یعنی کمپنی میں پیسہ ادا کرنا ہے، لائبلٹی ہے، لہذا یہ بھی ایک کریڈٹ بیلنس. پرپوزڈ ڈویڈنڈ یعنی کمپنی کے ڈائریکٹرز جو ہیں وہ یہ پرپوز کر رہے ہیں کہ کمپنی 15,000 روپیہ جو ہے وہ ڈویڈنڈ شیئر ہولڈرز کو ادا کرے. ڈویڈنڈ کہاں سے دیا جا رہا ہے؟ پروفٹ اینڈ لاس میں سے دیا جا رہا ہے، لہذا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہے اور ڈویڈنڈ پیبل کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریڈٹ ہے. یہ لائبلٹی ہے، لہذا کریڈٹ بیلنس ہے.
बैंक बैलेंस हमें नहीं दिया गया. अब इसका तयन हम कैसे करेंगे, ये भी देखना पड़ेगा कि ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड कैसे बराबर है होती है. एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, मोटर व्हीकल्स, बिल्डिंग, फिक्सचर्स, ये वो डिप्रिसिएशन का अमाउंट है जो पिछले सालों से इस साल के शुरू तक डिप्रिसिएशन मुख्तलिफ फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर चार्ज की जा चुकी है और कैरी फॉरवर्ड हो रही है. लैंड का जिक्र नहीं है यहां पे. क्यों नहीं है? याद कीजिए, आपसे ये कहा गया था कि लैंड एक ऐसा फिक्स्ड एसेट है जिस पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती. बिल्डिंग पे होगी, मोटर गाड़ियों पे होगी, फर्नीचर पे होगी, फिक्सचर्स पे होगी, ऑफिस इक्विपमेंट पे होगी, प्लांट एंड मशीनरी पे होगी, लेकिन जमीन पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती. जमीन, लैंड जो है जिस पे आपकी फैक्ट्री खड़ी है, वो लैंड जो है वो कॉस्ट पे आप दिखाते हैं बैलेंस शीट के अंदर. और ये डिप्रिसिएशन जो है कैसे क्रिएट होती थी? डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट. लिहाजा ये तीनों फिगर्स जो हैं, ये तीनों फिगर्स क्रेडिट बैलेंसेस. जो हमें इजाफी तफसील दी गई है या इंफॉर्मेशन दी गई है नोट के तौर पे, उसमें हमें यह कहा गया है कि ऑल आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस have been accounted for in calculating the balance of accumulated profit loss account except for depreciation, which is to be charged at 10% on the written down value of the depreciable assets. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि डिप्रिसिएशन के अलावा साल की जो डिप्रिसिएशन है उसके अलावा बाकी तमाम जो आइटम्स या एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाने थे वो जा चुके हैं, और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर जो है वो अब जो नजर आई है या इस लिस्ट में दी गई है, वो फिगर जो है उसमें ये सब चीजें अकाउंट फॉर हो चुकी हैं सवाए डिप्रिसिएशन के. और डिप्रिसिएशन हमें साल की जो चार्ज करनी है वो 10% के हिसाब से करनी है रिड्यूसिंग बैलेंस के मेथड के तहत रिटन डाउन वैल्यू के ऊपर उन तमाम एसेट्स पे जिन पे डिप्रिसिएशन होना चाहिए. और वो एसेट्स क्या है? वो है मोटर व्हीकल्स, बिल्डिंग और फिक्सचर्स. ये इंफॉर्मेशन दी गई है. रिक्वायरमेंट क्या है कि जी इससे बैलेंस शीट बीटा प्राइवेट लिमिटेड की हमें बनाना है. तो जैसे मैंने आपसे कहा शुरू में कि सबसे पहले हमें जो है वो डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस जो हैं वो हमें अलहदा करने पड़ रहे हैं, जिसकी तफसील मैंने आपको बयान की, और उससे हम ट्रायल बैलेंस जो है वो हम बनाते हैं. ट्रायल बैलेंस आपके सामने मौजूद है. दोनों साइडों का टोटल जो है वो 7,63,149. बैंक बैलेंस जो है वो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आ रही है डेबिट साइड पे, जिसका क्या मतलब है? जिसका मतलब यह है कि क्रेडिट साइड जो है वो ज्यादा थी डेबिट साइड से. डेबिट साइड कम है क्रेडिट साइड से, और जितनी कम है वो फिगर तस्वुर की जा रही है कि वो बैंक बैलेंस है. अब प्रॉफिट एंड लॉस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात हमने की थी. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसका कैसे तयन किया जाएगा कि ये प्रॉफिट की फिगर है या लॉस की फिगर है? क्योंकि सवाल में हमें इस बात की तरफ कोई इशारा मौजूद नहीं है.
چیز یہ ہے، اور یہ شاید غلطی جو ہے، ایرر آف اومیشن کہہ لیجیے آپ، یہ سوال لکھنے والے کا ہے کہ اس نے ہمیں نہیں بتایا، کیونکہ صرف لسٹ دے دینے سے جہاں پہ کہ بینک بیلنس بھی ہمیں نکالنا ہے، یہ چیز نہیں ہو سکتی. پروفٹ اینڈ لاس کے بارے میں، ایکومولیٹڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے بارے میں ہمیں نوٹ دیا جانا چاہیے تھا کہ یہ فگر جو ہے یہ پروفٹ کی ہے یا لاس کی ہے. ہم اسیوم یہ کرتے ہیں کہ جی یہ فگر پروفٹ کی ہے. جب ہم اسیوم کرتے ہیں اور اس کو کریڈٹ سائڈ پہ لکھتے ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل آتا ہے 7,63,149. ڈفرنس بینک بیلنس کا آیا 14,994. وہ ہم نے ڈیبٹ سائڈ پہ لکھ دیا، دونوں سائڈیں بیلنس ہو گئی. آرگومنٹ یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم یہ فرض کر لیتے کہ یہی 29,000 کی فگر جو ہے جو پروفٹ اینڈ لاس میں شو کی گئی ہے، جو لسٹ آف بیلنسز میں شو کی گئی تھی، وہ اگر ہم کریڈٹ سائڈ وہ ہم ڈیبٹ سائڈ پہ لکھ لیتے کہ جی لاس ہے، تو پھر بینک بیلنس کیا ہوتا؟ پھر ڈیبٹ سائڈ جو ہے وہ بڑھ گئی ہوتی، تو بیلنسنگ فگر پھر کریڈٹ سائڈ پہ آتی کیا؟ جی کریڈٹ سائڈ پہ آتی. اور اس کا مطلب کیا ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ بینک میں بیلنس جو ہے وہ اوور ڈران ہے، اوور ڈرافٹ ہے، آپ نے وہاں سے رننگ فائنانس لیا ہوا. بہرحال اس سوال کے اندر ہم یہ ازمپشن لے کے چل رہے ہیں کہ یہ ایکومولیٹڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر جو بیلنس ہے یہ پروفٹ کا ہے اور یہ کریڈٹ سائڈ پہ ہی آئے گا. تو ٹرائل بیلنس تو ہم نے اس طریقے سے بنا لیا. اب بیلنس شیٹ کی طرف آئے. بیلنس شیٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. فکسڈ ایسٹس، فکسڈ ایسٹس کی یہ فگر کیسے آئی یہ ذرا تفصیل ہم دیکھ لیں. اس کے لیے ایک نوٹس ٹو دی اکاؤنٹ میں یہ نوٹ بنایا جاتا ہے، شیڈیول بنایا جاتا ہے، تفصیل بنائی جاتی ہے. اس کا سیٹ اپ جیسے آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ فکسڈ ایسٹس کی تفصیل دیتے ہیں. اوپننگ کاسٹ کیا تھی، ایڈیشن یا ڈلیشن سال کے دوران کیا ہوئی، اور سال کے آخری روز ایسٹس ایٹ کاسٹ آپ کے پاس کیا موجود تھے، ان پہ ریٹ آف ڈپریسیشن کیا اپلائی ہوتا ہے. ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن سال کے شروع میں کیا تھی، سال کی ڈپریسیشن کتنی ہے، اور سال کے آخر میں ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن کیا ہے. کاسٹ جو سال کے آخر میں ہے اور ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن جو سال کے آخر میں ہے، اس کو آپ کاسٹ میں سے مائنس کر دیں تو آپ کے پاس ریٹن ڈاؤن ویلو ایز آن 30th of June جو کہ سال کا آخری روز ہے، اس روز آپ کے پاس ریٹن ڈاؤن ویلو آ جائے گا. تو اس دفعہ ہم یہاں تک چلتے ہیں. اگلے لیکچر کے اندر ہم آپ کو بیلنس شیٹ میں باقی جو آئٹمس ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیں گے. شکریہ.